آج ہم لوور کا عجائب گھر دیکھنے جائیں گے۔ کل تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں کل کے بارے میں نہیں سوچا کرتی۔ ہاں کہا تھا، مگر وہ پرانے زمانوں کی بات ہے۔ تمہارے آنے سے جہاں مجھے ڈھیروں خوشیاں ملی ہیں، وہاں مجھ میں کل کے بارے میں سوچنے کی حس بھی جاگ اٹھی ہے۔ میں اب کل کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں سنان کا جی چاہا کہ وہ اسے ابھی اور اسی وقت اپنی روانگی کے بارے میں بتا دے، مگر وہ خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ سنان کیا بات ہے؟ آج تم کھوئے کھوئے سے ہو۔ نہیں تو، سنان نے جلدی سے کہا۔ تم نے جب سے اس فلیٹ میں قدم رکھا ہے، ایک بات بھی اپنے طور پر نہیں کی۔ میں ہی بولتی جا رہی ہوں۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے۔ بولتی ہوئی عورت کی باتیں سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی۔ سنان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں اتنی بھی باتونی نہیں ہوں، پاسکل نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر یکدم کہنے لگی، اوہو، میں آج بھی اچھی میزبان ثابت نہیں ہوئی۔ تمہیں کافی وغیرہ کا تو پوچھا ہی نہیں۔ آج کچھ کھا کر آئے تھے یا اس روز کی طرح ناشتہ کیے بغیر ہی منہ اٹھا کر چلے آئے ہو؟ میں ناشتہ کر چکا ہوں، سنان نے جواب دیا۔ تو پھر صرف کافی بنا لاتی ہوں۔ سنان کے کچھ کہنے سے قبل ہی پاسکل کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آج کھڑکی سے باہر سورج نہیں چمک رہا تھا۔ بادل چھا جانے سے یوں گمان ہوتا تھا جیسے شام ہو رہی ہو۔ فٹ پاتھ بالکل سنسان پڑا تھا اور ہوا کی غیر موجودگی میں شاہبلود کے پتے بالکل ساکن تھے۔ پتوں کا رنگ گہرے سبزے بھورے رنگ میں بدل رہا تھا۔ خزاں کی آمد تھی۔ تھوڑی دیر میں پاسکل کافی بنا کر لے آئے۔ ٹرے میں صرف ایک ہی پیالی تھی۔ سنان نے سوالیہ نظروں سے پاسکل کی جانب دیکھا۔ بڑی مشکل سے ایک پیالی کے لیے کافی ملی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کافی کا ڈگا خالی ہو چکا ہے۔ مجھے یاد دلانا، آج بازار سے لے آئیں گے کل کے لیے۔ اس نے پیالی سنان کے آگے رکھ دی۔ تم کیوں نہیں پی لیتی؟ میں تو ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ میں صرف ایک گھونٹ لوں گی۔ پاسکل نے پیالی لبوں سے لگا کر ایک چسکی لی اور سنان کے آگے کھسکا دی۔ باقی تم پی لو۔ کافی ختم کرنے کے بعد سنان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاسکل، ہاں چلتے ہیں، اس نے بے دلی سے کہا، اور پھر الماری میں سے سرخ کوٹ نکال کر اپنے بازو پر ڈال لیا۔ پلیز ذرا کھڑکی کے آگے پردہ کر دو۔ سنان نے پردے کھینچ دیے۔ شیلف پر پڑا وینس کا مجسمہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ دونوں فلیٹ سے باہر نکلے تو آسمان پر بادل گھنے ہو چکے تھے اور اب ہوا بھی چل رہی تھی۔ پاسکل نے سرخ کوٹ پہن لیا۔ تم آج اپنی برساتی کیوں نہیں لائے؟ اس نے سنان کا بازو تھام کر چلنا شروع کر دیا۔ آج صبح تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا اتنے خوشگوار موسم میں بارش تو ہو نہیں سکتی، خواہ مخواہ برساتی ساتھ لیے پھرنے سے فائدہ۔ اور اب چمکتی دھوپ کی جگہ ہر سو تاریکی چھا رہی ہے۔ ہاں، پیرس میں موسم پل بھر میں بدل جاتا ہے۔ نیولی کے پل کے آس پار آ کر انہوں نے ایک ٹیکسی روک لی۔ کنکورڈ کے چوک میں چلو، پاسکل نے ڈرائیور سے فرانسیسی میں کہا۔ نہیں، سنان کہنے لگا، اسے کہو کہ ہمیں فتح کے محراب کے پاس اتار دیں۔ وہاں کسی ریستورانٹ میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور پھر شانز پر سیر کرتے ہوئے لوور چلے جائیں گے۔ آرک ڈی ٹرائمف، پاسکل نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ اس نے جواب میں کندھے سکیڑے اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ آج فتح کے محراب کے گول چکر کے گرد کاروں کی تعداد بھی کم تھی اور شانز کے فٹ پاتھ پر بھی زیادہ رونق نہ تھی۔ شاید یہ خنکی کا اثر تھا۔ فرانسیسی لوگوں کا موڈ موسم پر منحصر ہوتا ہے۔ چمکتی دھوپ میں تو وہ خوش مزاج ہو جاتے ہیں اور جس وقت سورج کی روشنی نظر نہ آئے تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں محراب کے ادھر ایونیو فوک کے آخر میں اتار دیا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ ہی ایک چینی ریستوران کا بورڈ آویزاں تھا۔ نیم تاریکی میں روشن چینی حروف میں بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ کیوں نہ یہیں کھانا کھا لیا جائے؟ سنان نے تجویز پیش کی۔ میں تو چاولوں کے لیے ترس گیا ہوں۔ چینی ریستوران میں چاول بھی تو ملتے ہیں۔ یہ ریستوران چینی نہیں بلکہ ویتنامی ہے، پاسکل نے بتایا۔ ایک ہی بات ہے،
چپٹے ناک والی تمام قومیں چاول کھاتی ہیں۔ سنان نے پاسکل کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں ریسٹورانٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ ریسٹورانٹ کا ماحول سراسر چینی یا ویتنامی تھا۔ ایک چھوٹے سے نیم تاریک کمرے میں بانس کی بنی ہوئی چند کرسیاں اور پستہ قد میزیں نفاست سے سجی تھیں۔ چھت سے ایک منقش لالٹین لٹک رہی تھی، جس سے پھوٹنے والی ہلکی سرخ روشنی کی وجہ سے کمرہ بے حد پر اسرار لگ رہا تھا۔ ریسٹورانٹ بالکل خالی تھا۔ جب ان کی آنکھیں اس نیم تاریکی کی عادی ہو گئیں تو وہ دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ یہاں تو ویٹر بھی نظر نہیں آ رہا، سنان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی صرف 1 بجا ہے اور فرانسیسی اپنے دوپہر کے کھانے کا آغاز 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں کرتے۔ شاید اسی لیے ویٹر کہیں اندر بیٹھا آرام کر رہا ہو۔ یہ کہتے ہوئے پاسکل نے میز پر پڑی ایش ٹرے اٹھا کر میز پر کھٹکھٹائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک تاریک کونے میں ایک نہایت خوش شکل چپٹی ناک والی لڑکی ہاتھ میں مینیو لیے برآمد ہوئی۔ اس نے چست قسم کا ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جس پر اسادوں اور رنگ برنگے پھولوں کی تصویریں کاڑھی ہوئی تھیں۔ لباس کی کاٹ دونوں طرف سے کولہوں تک چلی گئی تھی۔ اس نے قریب آ کر مینیو میز پر رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ اس کے اگلے دانتوں پر سونے کی پتھری چڑھی ہوئی تھی۔ پاسکل، تم آرڈر دے دو۔ مجھے نہ تو ویتنامی میں سدھ بدھ ہے اور فرانسی میں بھی کورا ہوں۔ پاسکل نے مینیو کارڈ کا مطالعہ کیا اور پھر ویٹرز کو آرڈر لکھوا دیا۔ وہ اپنی طلائی مسکراہٹ کی سنہری کرنیں بکھیرتی واپس اسی تاریک کونے میں غائب ہو گئی۔ میں تمہارے لیے بھورے چاول اور سویا بین تیل میں پکی ہوئی مچھلی منگوائی ہے۔ اور اپنے لیے؟ مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے۔ پاسکل نے اپنی کوہنیاں میز پر رکھ دی۔ میں تمہاری ڈش میں سے تھوڑا سا چکھ لوں گی۔ سنان کے ذہن پر ایک بوجھ سا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ پاسکل کو اپنی روانگی کے بارے میں کب اور کیسے بتائے۔ کوئی بات کرو سنان، پاسکل نے اس کا بازو چھوتے ہوئے کہا۔ کہیں تم میری رفاقت سے اکتا تو نہیں گئے ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ سنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا بالکل نہیں۔ تو پھر آج تم اتنے بجھے بجھے سے کیوں ہو؟ کوئی خاص بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیور کا عجائب گھر دیکھنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں تم چاہو، دریا سین کے کنارے، پاسکل نے خوش ہو کر کہا۔ جہاں میں کئی صدیوں بیشتر ہر شام اکیلی گھوما کرتی تھی۔ کلیسا نوٹر ڈیم کے سائے میں اسی بینچ پر بیٹھیں گے، لیکن آج میں نوٹر ڈیم کے قبرے کے بارے میں باتیں نہیں کروں گی۔ وہ دور طبیعت سو چکا تمہارے آنے سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سنان نے جلدی سے کہا۔ اتنی دیر میں ویٹرز کھانا لے آئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب وہ باہر نکلے تو ایونیو فوک کے درخت صاف شفاف پانی میں نہائے کھڑے تھے۔ فٹ پاتھ بھی دھل کر صاف ہو چکا تھا۔ بادل چھٹ چکے تھے اور دھوپ کی چمک سے آنکھیں چندیائی جاتی تھیں۔ پیرس کے موسم کا تغیر، پاسکل ہنس دی اور اس کا بازو تھام لیا۔ یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، صبح تیز دھوپ، پھر گھنے بادل اور پھر یکلخت تیز بارش کے بعد مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ شکر ہے ہم بارش کے دوران میں ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے، ورنہ برساتی کے بغیر تم بالکل بھیگ جاتے۔ وہ گول چکر پار کر کے فتح کی محراب کے پاس آ گئے۔ محراب کے عین نیچے ایک غیر معروف سپاہی کی قبر پرابتی شعلہ روشن تھا۔ وطن کی خاطر جان دینے والے ان گنت سپاہیوں کو اہل فرانس کا روشن اور ابدی خراج تحسین۔ سنان لفٹ کے ذریعے محراب کی چھت پر چلتے ہیں۔ وہاں سے پورا پیرس نظر آتا ہے، پاسکل نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، سنان نے سر ہلا دیا۔ آج تو تم میری ہر بات مان رہے ہو، پاسکل نے اس کا بازو پکڑ کر بیچتے ہوئے کہا۔ ہاں آج، سنان نے اداس ہو کر کہا۔ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے 2 ٹکٹ خریدے اور چھت تک جانے والی لفٹ میں سوار ہو گئے۔ محراب سنان کے اندازے سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ چھت پر تو ایک وسیع میدان کا گمان ہو رہا تھا۔ اس نے 4 دیواری کی مضبوطی سے تھاما اور نیچے جھانکا۔ محراب کے سینے میں سے نکلتی ہوئی متعدد سڑکوں پر
رینگتی ہوئی کاریں کھلونوں کی مانند لگ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ پر عمارتوں سے پرے آئیفل ٹاور کا زنگ آلود پنجر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سامنے شانزے لیزے کے آخر میں کنکورڈ چوک کے مجسمے اور یادگاریں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ ان سے پرے لوئر کی عمارت دکھائی دے رہی تھی، اور پھر بائیں ہاتھ پر پیرس کے قدیم مکانوں کے گھنے جنگل میں اسکریکر کی سفید گنبد چمک رہے تھے۔ اہل پیرس کو اپنے شہر پر جا بجا طور پر فخر ہے، اس نے مڑ کر پاسکل سے کہا۔ لیکن پاسکل وہاں نہ تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چھت کے دوسرے سرے پر حفاظتی دیوار پر جھکی نیچے جھانک رہی تھی، خطرناک حد تک آگے جھکی ہوئی۔ سنان کی نظروں میں پچھلی شب کے خواب کے پرتو چھلکنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی سینکڑوں فٹ نیچے گر جائے گی۔ سنان تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ پاسکل، سنان نے اس کے سرخ کوٹ کا کالر پکڑتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پاسکل نے مڑ کر دیکھا۔ سنان، تم یہاں سے نیچے گر جاؤ گی، تم مر جاؤ گی پاسکل، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور کالر کو زور سے پیچھے کھینچا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سنان؟ اس نے اپنا کالر اس کی مضبوطی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے سنان، پلیز میرا کالر چھوڑ دو۔ سنان نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ بس تم مت جھانکو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پاسکل جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے آثار تھے۔ آؤ نیچے چلیں۔ سنان نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ پاسکل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ بے حد دکھی نظر آ رہی تھی۔ سنان کو اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ اسے پاسکل کو اتنی سختی سے نہیں ٹوکنا چاہیے تھا۔ تم تو خواہ مخواہ ناراض ہو گئی ہو، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے بلندیوں سے ہمیشہ خوف آتا ہے، مجھے افسوس ہے۔ پاسکل نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں لفٹ میں سوار ہو کر نیچے آ گئے۔ شانزے لیزے کا چوڑا فٹ پاتھ، جہاں پیرس کی زندگی کا دل دھڑکتا ہے، بارش ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمیشہ کی طرح پرہجوم تھا۔ سنان پاسکل کو سہارا دیے ہوئے تھا اور وہ دونوں شابلود کے درختوں کے کتار تلے آہستہ آہستہ کنکورڈ کے چوک کی طرف جا رہے تھے۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی ان پر بتوں پر چمکتے ہوئے پانی کے قطروں کی بھوار پر برسا دیتا۔ چوک کے دوسری طرف لوئر کا عجائب گھر تھا۔ جب وہ اس قہوہ خانے کے قریب پہنچے جہاں چند روز قبل ان کی اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی تو پاسکل لحظہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے اس میز کی جانب دیکھا جہاں وہ اس روز بیٹھے تھے اور پھر مسکرا کر آگے چل دی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد پاسکل پھر رک گئی۔ سنان، پیا کا دفتر۔ کون پیا؟ PIA، تمہاری بین الاقوامی ہوائی کمپنی۔ ہم PIO کو ملا کر پیا کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اطالوی زبان میں پیا ایک خوبصورت لڑکی کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں پیا محبوب کو کہتے ہیں، چاہے وہ خوبصورت بھی نہ ہو۔ سچ؟ پاسکل نے حیرت سے کہا۔ سنان نے سر ہلا دیا۔ قریب سے جا کر دیکھتے ہیں۔ سنان نے جھٹ سے موضوع بدل دیا اور وہ دونوں شیشے کی بڑی کھڑکیوں میں دفتر کے اندر جھانکنے لگے۔ سنان کو PIA کے دفتر کی جدید آرائش دیکھ کر بے حد دکھ ہوا۔ اس قسم کی آرائش سے کہیں پسماندہ ملک کے باشندوں کو تو مرعوب کیا جا سکتا ہے، مگر پیرس جیسے شہر میں جہاں جدید سے جدید تر کے باذوق مظاہر ہر سو دیکھنے میں آتے ہیں، یہ دفتر بالکل سپاٹ لگ رہا تھا۔ دیوار پر آویزاں صادقین کی ایک تصویر کے علاوہ وہاں پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی کوئی جھلک نہ تھی۔ سنان نے سوچا کہ اگر سادہ دیواروں پر ملتان کی اینٹوں کا کام ہوتا، مہنگے صوفوں کی بجائے ڈیرہ غازی خان کے رانگلے پیڑے سجے ہوتے، کاؤنٹر پر سواتی لکڑی کا کام ہوتا، فرش پر پٹ سی قالین بچھا دیا جاتا اور شوکیس میں فن کندھارا کا کوئی خوبصورت مجسمہ رکھ دیا جاتا تو یہ دفتر یقیناً باکمال اور لاجواب ہو جاتا۔ شالیمار باغ، سنان نے دفتر کے اندر آویزاں ایک اشتہار کی طرف اشارہ کر کے پاسکل کو بتایا۔ اس پر تو تاج محل کا دھوکہ ہوتا ہے، پاسکل کہنے لگی۔
مشرق میں باغ کا تخیل بھی ہمارے ہاں سے کس قدر مختلف ہے۔ یورپ کے باغوں میں سنگ مرمر کی سفید بارادریاں تعمیر کرنے کا خیال آج تک کسی کو نہیں آیا۔ لاہور کے شالیمار کے مقابلے میں پیرس کا تولیرز باغ کتنا بے جان لگتا ہے۔